اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے بھی 3 موضوع ہیں، تینوں موضوع عمران خان کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان کی زندگی کی آسان فراموشیاں، اس پہ بات کروں گا، اور دوسرا نمبر عدلیہ کے ججوں کو کس طرح تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پہ بات کروں گا، اور تیسرے نمبر پہ جو بندہ عمران خان کو کرکٹ میں لایا تھا، اس کا کزن ماجد خان، اس کے ساتھ اس نے کپتان بنتے ہی کیا سلوک کیا تھا، اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ دیکھیں میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور اس کے علاوہ یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا۔ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا، لوگ بڑے شوق سے اتوار کا انتظار کرتے تھے، میرا اداریہ پڑھتے تھے، اور اس کے اوپر باقاعدہ خط لکھ کر اظہار بھی کرتے تھے، خوشی کا تعریف کرتے تھے۔ ایک صحافی کے لیے اس سے زیادہ اور اس وقت کچھ نہیں تھا۔ آج کل تو تعریف دور کی بات ہے، آج کل صرف اور صرف لفافہ اور پیسہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ آخری وقت میں آگے آگے پیسہ بھاگے گا اور پیچھے پیچھے دنیا بھاگے گی۔ دیکھ لیں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ پہ توکل رکھا ہے وہ آج بھی سرخرو ہیں۔ اس کی زندہ مثال سب سے پہلے میں خود ہوں۔ دیکھیں میں نے اللہ پہ توکل رکھا، مجھے الیکٹرانک میڈیا میں کوئی جگہ نہیں دی گئی، کیونکہ وہاں پہ ان لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا چینلوں پہ لا کے جو ان کی زبان بولتے تھے، جو پیچھے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی تھی، جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہوتا تھا، ان کی زبان بولتے تھے۔ وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ملک ریاض کا ایک مرتبہ انٹرویو ہو رہا تھا، اور کس طرح ان کے جو چینل کے مالک تھے انہوں نے فون کر کے اندر بتایا، وہ فون بعد میں لیک بھی ہو گیا تھا، کہ کوئی بھی سوال ملک ریاض سے ان کی مرضی کے خلاف نہیں پوچھنا ہے، یہ ہوتا تھا۔ تو میں اس طرح دوسروں کی زبان بولتا نہیں تھا، اس لیے مجھے کوئی چینل پہ بلاتا ہی نہیں تھا، نہ کوئی نوکری دیتا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں نے اللہ پہ توکل رکھا، بھروسہ رکھا، تو اللہ نے مجھے آج اپنا چینل دیا ہے۔ الحمدللہ میرے بچے بہترین اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ میرا ایک بیٹا آرمی میں ہے، سب سے بڑا، اس سے چھوٹا الحمدللہ دبئی گورنمنٹ میں پہلا پاکستانی ہے جو وہاں ویزا سیکشن کا انچارج ہے، اور عربی بھی اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے انسان کو۔ حالانکہ ہمارا قسم اٹھوا لیں جو ہمارا کوئی بندہ بھی وہاں گورنمنٹ آف دبئی میں ملازم ہو جس نے کوئی سفارش کر کے میرے بیٹے کو کروایا، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ تو اس کے بعد تیسرا بیٹا ہے، وہ بھی دبئی میں ہوتا ہے، سب سے چھوٹا، اس کی وہاں اپنی کمپنی ہے۔ الحمدللہ جی، اللہ نے بہترین صلاح عطا کیا، ایمانداری کا، بچوں کو حق لال کھلا کے کھلایا، اور بچے الحمدللہ میرے وفادار ہیں، میری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ کی آواز ہے۔ یہ اگر اتنی سے خبر ہوتی ہے تو آپ کو اتنی بتاتا ہے، اس کو اتنا بڑا نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے
मेरी एक ही अपील है आप लोगों से कि देखें चैनल को, इस चैनल को जो पहली मर्तबा आए हैं उनको वेलकम करता हूँ मुझे सुनने के लिए। उन और फर्स्ट टाइम आने वालों से अपील है कि वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को आल पे पुश कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, घंटी के बटन को आल पे पुश नहीं किया हुआ है, उनसे भी अपील है कि घंटी के बटन को लाजमी आल पे पुश कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। तो बाकी देखें जनाब, ये मेरा चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। तो इसलिए मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। मैं अब कोशिश करता रहता हूँ 10-15 मिनट की बनाऊँ, अब इससे ज़्यादा नहीं बनती है। 10 मिनट तो आखिर में जो दुआ होती है उसके लिए चाहिए होते हैं, तो वो तो अल्लाह से मांगा जाता है। अल्लाह से जितनी देर मांगो उतना ही काफ़ी है, उतना भी थोड़ा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मांगना चाहिए, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। तो लिहाजा आखिर में जो दुआ होती है उसमें भी लाजमी शिरकत किया करें। मेरी वीडियोस को स्किप ना किया करें, आखिर तक देखा करें और कोशिश किया करें इसको ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और इसके अलावा जो है ना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बल्कि जिस जिस भी जानने वाले की व्हाट्सअप बना हुआ उन सब से सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आप आ जाएं जनाब, आज सोमवार का दिन है और सुबह का 6 बजने में 10 मिनट रहते हैं जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो आज फैसला आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और मैं आपको कबल अज वक्त बता देता हूँ कि क्या फैसला आना है। ये सिर्फ मैं ही आप लोगों को बता सकता हूँ और कोई नहीं बताएगा, हरगिज़ नहीं बताएगा और ना कोई बता सकता है, क्योंकि मैं सबसे सीनियर भी हूँ, मेरे ज़राए भी सबसे सीनियर ही हैं और बाएतमाद ज़राए होते हैं जिनसे मैं मालूमात लेता हूँ। फिर भी तहकीक करता हूँ कि कहीं कोई झूठी बात ना मुंह से निकल जाए कि इस उम्र में मुझे झूठ बोलना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े यूथियों के सामने। लेकिन यूथिया ऐसी ढीठ नस्ल है ना, एक यूथिया का लगातार सवाल पे सवाल सवाल, बाद में आखिर में और कुछ नहीं बना तो कहता है इमरान खान जिंदाबाद जी। मैंने कब कहा भाई मुर्दाबाद, मेरी तरफ से 1000 मरतबा जिंदाबाद को। फिर मैंने उसको ये जवाब दिया, मैंने कहा भाई अगर आपको खान साहब इतना ही पसंद है तो उसको अपने घर ले जाओ, ताकि, लेकिन ये अभी जहन से ही निकाल दो कि दोबारा वो पाकिस्तान का हुक्मरान नौज़बिल्ला अल्लाह ना करे बने। मैं अल्फिया तौर पे कसम उठा के कहता हूँ कि इमरान खान को पहला कलमा नहीं आता है। ये झूठ बोलते थे यूथी, उसको नमाज भी नहीं आती है, ना कलमा आता है ना नमाज आती है, क्योंकि वो तो मुसलमान है ही नहीं है, वो कादियानी है। तो कादियानी कब मुसलमान है? ये तो हमारे आइन में लिखा है कि कादियानी काफर है, तो लिहाजा वो भी काफर है। नहीं ये यकीन तो उसको मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ जिसमें वो कहता है कि 1,40,000 पैगम्बर, जबकि हमारा कुरान कहता है 1,24,000 पैगम्बर है। तमाम हदीसों में लिखा हुआ है 1,24,000 पैगम्बर है, कम व बेश। मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, बुखारी में भी है, सब में तकरीबन जितनी भी मुस्तनद हदीसें हैं सब में 1,24,000 कम व बेश। तो 1,40,000 का कहीं पे जिक्र नहीं है। 1,40,000 का जिक्र है कादियानियों के कुरान में, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने एक किताब लिखी और उसको नाम कुरान का दे दिया था, उसमें जिक्र है। तो उसके जो 13 खलीफा थे ना, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ना सॉरी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जो खलीफा थे ना, उनमें मतलब नौज़बिल्ला, वो उनको सहाबा कराम कहते थे, हम नहीं कहते हैं, हम उनको उसके खलीफा या उसके चमचे कहते हैं। वो उसमें से जो 13वें नंबर पे था ना बंदा, वो इमरान नियाजी का सक्का नाना था, सक्का नाना, इसकी माँ का सक्का बाप। और अभी तक इसका कज़न है, इसके कज़न है जो इमरान नियाजी के सक्की खाला के बेटे, वो अपने आप को अल्लाह कादियानी कहते हैं। तो
اب آپ آ جائیں جناب کہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ اس کے خود وکیلوں نے عدالت میں تسلیم کیا ہے. عدالت نے کہا جی ہم عمران کو قرآن پاک دینا چاہتے ہیں. عدالت نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ بھائی اس کو قرآن پاک نہیں دی. انہوں نے کہا جی وہ تو ہر مجرم کو دیا جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے جیل میں اس کو قرآن پاک دیا جاتا ہے، یا نماز دیا جاتا ہے. اگر نماز نہیں آتی تو نماز سکھانے کے لیے امام مسجد میں اس کو بلایا جاتا ہے، امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جاتی، سب کچھ تربیت ہوتی ہے. اور واقعی ہوتا ہے ایسے، کیونکہ میں ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ پوری معلومات رکھتا ہوں کہ جیل میں ہوتا ہے ایسے، قرآن پاک دیا جاتا ہے یا نماز بھی دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ خان صاحب کو عربی نہیں آتی ہے، اس لیے ان کو ہم انگلش میں قرآن پاک دینا چاہتے ہیں، انگلش ترجمے والا. وہ قرآن پاک نہیں، وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے جس کا کوئی ثواب قطعاً نہیں ہے. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کوئی حدیث لے آئیں جس میں ہو کہ ترجمہ پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. عربی میں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، عربی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، عربی میں. جس کو عربی نہیں آتی ہے تو اس کی خاک نماز ہوگی، یا خاک اس کو ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا، جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف کہ آج فیصلہ ہونا ہے. اور میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ خان صاحب کے حق میں آئے گا. ان کو اس کیس میں ضمانت مل جائے گی، رہائی نہیں ملے گی. یہ لکھ لیں میرے سے، آج نہیں رہا ہوں گے انشاءاللہ. اگر میرے مالک نے چاہا تو کب رہا ہوں گے؟ جب وہ مالک چاہے گا، جب اللہ چاہے گا اس وقت رہا ہوں گے. اس سے پہلے نہیں رہا ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں. یہ میرا ایمان ہے اور آج آزما لینا. میں آپ لوگوں کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ آج اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور اس کو ریلیف مل جائے گا. اور کس عدالت سے اور کس چیف جسٹس سے ملے گا؟ جس کو صبح و شام یوتھ یہ گالیاں دے رہے ہیں. اچھا میں تو حیران ہوں ایسے ججوں پہ، کیوں وہ پریشر لے لیتے ہیں ان کا، کیوں ان پہ پریشر ڈالتے ہیں تو وہ پریشر میں آ جاتے ہیں. سلوٹ پیش کرتا ہوں ہمایوں دلاور کو، نئی پریشر میں آیا. یہ تو اتنا، میں اب کیا کہوں جی، محترم عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ورنہ منہ سے تو بڑے غلط الفاظ نکلنے لگے تھے کہ اتنا ڈر رہا ہے کہ بھائی وہ پہلے ہی فیصلہ بھی دیا نہیں تو پہلے ہی کہتا ہے جی ہم وہ کام نہیں کریں گے جو سیشن کورٹ نے کیا ہے. بھائی سیشن کورٹ نے کون سا گناہ کیا ہے جو تم اس جج کے خلاف خود وہ بول رہے ہو کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو سیشن کورٹ نے کیا ہے؟ بھائی سیشن کورٹ نے بالکل حق سچ پہ فیصلہ دیا ہے. 1 سال 3 ماہ کیس چلا ہے. اتنی عقل نہیں ہے ان ججوں میں بھی، پتہ نہیں کون اٹھا کے ان کو لا کے ادھر بٹھا دیتا ہے کہ 1 سال 3 ماہ کیس چلا ہے. 48 سماعتیں ہوئی ہیں، ان میں سے صرف 4 پہ خان صاحب پیش ہوئے ہیں. نہ گواہ پیش کیے، نہ ان کے وکیلوں نے جرح کی. اور کیا ان کو اب بقول عامر فاروق کے وہ گھر سے اٹھا کے لاتا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بقول کے وہ جج اگر اس نے وہ کیا ہے غلط فیصلہ کیا تو کیا ان کو وہ گھر سے اٹھا کے لاتا کہ یا ان کے گھر ہی عدالت لے کے چلا جاتا؟ یہ لے خان صاحب میں آپ کے گھر ہی آ گیا ہوں، اب مہربانی کر کے گواہ پیش کر دیں. اس نے تو انتظار کیا تھا گواہوں کا، نوٹس بھی جاری کیے تھے، کیوں نہیں آئے؟ اس لیے ججوں کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ججوں کو نہیں بولنا چاہیے، ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے. اور یہ کون سی عدلیہ ہے؟ اس عدلیہ کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. اس نے اپنے ہی سینئر ترین جج جس نے اب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بننا ہے، اس کے ساتھ کیا اشر کیا تھا؟ اس کی بیوی سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اس کو ایک مجرم بنا کے کھڑا کر دیا تھا عدالت میں. یہ تو وہ مردود جج ہیں، یہ خاص طور پہ بندیال صاحب. میں سب کو ایک لائن میں رکھتا ہوں، چند ایک تھوڑے سے جج ہیں جو ایماندار ہیں، باقی سب کرپٹ ہیں. جو ایماندار ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو جو کرپٹ ہیں اللہ ان کو بچوں سمیت تباہ و برباد کرے. جو کرپٹ جج ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے جس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے
आमर फारूक साहब, जिनके बारे में इमरान खान ने खुद कहा कि भाई ये जज जानबदार है, इस पे मुझे कोई भरोसा नहीं, कोई यकीन नहीं, इसके अदालत में मेरा केस ना लगाया जाए। ये वही जज है जिसको सुबह शाम यूथ के गालियां दे रहे हैं। ये वही जज है जो आज रिलीफ देगा। मैं दावे से कहता हूँ आज रिलीफ देगा। मैंने बड़े कन्फर्म जराए से मालूम कर लिया है कि आज जमानत मिल जाएगी इमरान खान को, तो रिहाई नहीं मिलेगी, जमानत मिल जाएगी। तो रिहा होने का अब यूथ के सोचे भी ना कि इसको रिहा किया जाएगा, रिहा होना नामुमकिन है। अब तो वो वास्ते डाल रहा है, कस्में उठा रहा है कि भाई अल्लाह का वास्ता है, मैं पूरी ज़िंदगी के लिए सियासत भी छोड़ने को तैयार हूँ, शौकत खानम भी गवर्नमेंट को देने को तैयार हूँ, वो तीनों शौकत खानम अस्पताल भी और दोनों यूनिवर्सिटियाँ भी गवर्नमेंट को देने को तैयार हूँ। मेरी जान छोड़ें, मुझे कहीं किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकालें। लेकिन क्या है, पीछे गारंटी देने वाला कोई नहीं है। नवाज शरीफ की गारंटी दी थी मुशर्रफ को किसने? सऊदिया ने, कतर ने, दुबई ने और तुर्की ने, तब जाके उसको रिलीफ मिला था। और गवाह कौन बना था? लीबिया का सदर, उसने भी उसकी हिमायत में गारंटी दी थी, गारंटर वो बना था। खान साहब का ना कोई गारंटी देने को तैयार है, ना इसकी जमानत देने को कोई तैयार है। एतबार जो नहीं है, जबान, ये जबान जो होती है ना, गला बहुत सा खराब है, ये जुबान इंसान को अर्श पे भी ले जाती है और फर्श पे भी पटक देती है। इसीलिए तो हम तो अपने पुराने वक्तों के दौर के लोग हैं और उसी हिसाब से ही चलते हैं कि हमारे वक्तों में कोई स्टाम नहीं थे, सिर्फ रजिस्ट्रियाँ थी ज़मीन की। रजिस्ट्री होती थी, ज़मीन खरीदते या बेचते, या मकान खरीदते या बेचते। बाकी ज़ुबानी सब कुछ होता था, ज़ुबान ही सब कुछ थी। ज़ुबान हो जाती थी जी, मैं ये 10 लाख फलाने बंदे से उधार ले रहा हूँ, फलां डेट को वापस करूँगा। और वो डेट आने से 2 दिन पहले उस बंदे के पास अगर नहीं कोई बंदोबस्त होता था ना, वो चाहे अपने आप को बेचे, चाहे अपना घर बेचे, या चाहे अपनी ज़मीन बेचे, वो उस डेट को पैसे पूरे करके अगले बंदे के हाथ में दे देता था। ये लें जी, ये था ज़ुबान का दौर, सच्चा और खरा दौर। तो अब आप आ जाए जनाब, माजिद खान इमरान खान का कज़न था, चाचा का बेटा था। कज़न किसको कहते हैं? चाचा का बेटा या खाला का बेटा, कन्फर्म पता नहीं है मुझे भी कि खाला का बेटा था या चाचा का। बहरहाल उस माजिद खान क्रिकेट में लाने वाला इमरान खान को वो था, वो उस वक्त कप्तान था। उसने स्पेशल सिफारिश करके जगह बनाई, हालांकि जगह नहीं थी, बड़े सीनियर लोग थे उस वक्त, चोटी के क्रिकेटर थे उस वक्त टीम में। एक चोटी के क्रिकेटर को ड्रॉप करके उसने इसको चांस दिया, फिर इसको क्रिकेट क्या नाम है, इसको बॉलर बनाया। इसको कहा जी अगर तूने टीम में रहना है तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करो, बॉलर भी बनो। उसने फिर इसको बॉलिंग में भी ट्रेनिंग दी और टीम में लाया, साथ खिलाया। इसको नाकस बोकस कर दिए पे भी बाहर नहीं निकाला कि चलो कज़न है चल जाएगा आगे। तो जब ये बना ना, इमरान खान कप्तान बना, तो इसने सबसे पहला काम ये किया कि माजिद खान को ही टीम से फारग कर दिया, ताहयात पक्का फारग कर दिया कि भाई आज के बाद तुम रिटायरमेंट ले लो, तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो एहसान फरामोश बंदा है। अब उन यूथियों की आवाज़ भी मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई बंदा नहीं बोल रहा है। कोई जितने भी ये यूथिये बैठे हुए हैं ना, लाखों करोड़ों इमरान के नाम पे चंदा इकट्ठा करके हड़प कर रहे हैं, खा रहे हैं आराम, ये यूथिये भी कभी नहीं बताएंगे कि जो जेल में बंद हैं 9 मई के वाक़यात में यूथिये, उनका इस वक्त क्या हाल है। यकीन जानिए कि उनके माँ बाप अपने घर बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के, अपनी जायदादें बेच के तो उनका केस लड़ रहे हैं। पार्टी मुकम्मल तौर पे उनसे लाताल्लुक़ हो चुकी है।
कोई वकील नहीं है पार्टी की तरफ से, उनको कोई सहूलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बल्कि ला ताल्लुक खान साहब ने खुद ही कर दिया उनको। ये जो कल टीम गई थी जेल में कि, हाँ, मैं एक बात पे माजरत चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा डिले हो गया है, होना ज़रूर था, मेरे बड़े कन्फर्म ज़राए ने बताया था। बहरहाल डिले हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हुआ, बीच में छुट्टियां आ गई थी। तो आज पीर का दिन है, आज इंशाल्लाह इनको इजाज़त मिल जाएगी लाहौर शिफ्ट करने की, इनको लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि कल इनको लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर नहीं किया था, तो वो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। कन्फर्म जराए ने बताया था मुझे, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा था, लेकिन वो बस गवर्नमेंट से इजाज़त लेते हुए थोड़ा डिले हो गया है। तो क्योंकि जो आम मुजरम होता है ना, जो मुजरम होता है उसको कहा जाता है कि जिसका कन्फर्म नहीं होता है कि भाई शक के शुबे में होता है, अभी सज़ा नहीं हुई होती है उसको, उसको जब कोई भी अदालत तलब करे तो उसको उसी इलाके की पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन जो मुलजम होता है ना, जो सज़ा याफ्ता होता है, जिसको सज़ा हो चुकी होती है ना, तो उसको एक ज़िले से दूसरे ज़िले मुंतकिल करने के लिए गवर्नमेंट से इजाज़त लेना पड़ती है। तो वो गवर्नमेंट से इजाज़त लेने में हफ्ता इतवार छुट्टी आ गई थी, इस वजह से डिले हुआ है। आज इंशाल्लाह हो जाएगा और इसको लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा, होगा ज़रूर। और ये भी मैं आप लोगों को अंदर की खबर सिर्फ मैं बताऊंगा, बाकी कोई नहीं बताएगा। चंद दिनों बाद आपको पता चलेगा, 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद या 15 दिन बाद फिर सारे चैनल बताएंगे कि खान साहब को अब किस लाहौर ही नहीं रखा जाएगा कि लाहौर जाके कोट लखपत जेल में ही पक्का उनको रख दिया जाएगा, नहीं। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे उनके केस हैं, अब वहाँ वहाँ उनको शिफ्ट करते जाएंगे, एक जगह पे नहीं ठहरेंगे वो इसके बाद जाएंगे जनाब बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से फिर सिंध आएंगे, कराची आएंगे, फिर इसी तरह इनको घुमाया जाएगा, पूरे मुल्क में सैर कराई जाएगी पाकिस्तान की। तो ये उन यूथियों के लिए इबरत का मकाम है कि उनके उन लानतियों की वजह से उनके माँ बाप अपने घरों से बेघर हो गए हैं। वो अब अपना घर बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के, अपनी जायदादें बेच के उनका केस लड़ रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है उनको, जेल में गलें सड़े मरे। खान साहब ने तो ये जो JIT बनी है 9 मई के वाक़यात पे, वो जब उनके तहकीक करने जेल में गए, अटक जेल, तो वहाँ खान साहब ने कहा जी मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, कौन है ये, हमारी पार्टी का ताल्लुक ही नहीं है इनसे, मेरी तरफ से जहन्नम में जाए, लटका दो इन सबको। ये हाल है यूथियों का। और अभी भी उनको अब्बू जी बनाया हुआ है, बल्कि अब्बू जी से भी ज़्यादा दादा परदादा कहते हैं। और दूसरा नंबर पे देखें कि ये किस तरीके से अब इनको फिर से वर्गलाया जा रहा है, फिर से उनको एक तूफान बदतमीजी छाया हुआ है जजों के खिलाफ। सिर्फ बंदयाल की हिमायत है कि बंदयाल उनका टाउट जो है, उनके आगे बिका हुआ जो है, बंदयाल और उसके वो 2 चमचे, उनको वो इज्जत देते हैं, बाकी किसी जज को, किसी वो कोर्ट को मानते ही नहीं है। गलीज गालियां देते हैं जजों को। सैयद है आर्मी चीफ, सैयद है, सुच्चा खरा सैयद है, अली की ज़ात से है और अली की नस्ल है और फातिमा का लख्ते जिगर है, उसको गोलो गलीज गालियां देते हैं। और इसके अलावा जो है ना, ये उन उन यूथियों को भी देख के इनकी अक्ल नहीं आ रही है ठिकाने के। एक को तो लाहौर में वो जो जिसका दिमाग भी थोड़ा सा वो था, उसको तो लाहौर में मार के ना तो उसका अस्पताल में फेंक गए थे। और नाम किसका लगाया था? पुलिस, पंजाब पुलिस का। तो वो बाद में CCTV कैमरों ने जब चेक किया गया गाड़ी को, गाड़ी का नंबर मिल गया कैमरे में। ऐसे गाड़ी दाखिल हुई, सामने कैमरा लगा हुआ था, उसने नंबर देख लिया और नंबर रिकॉर्ड हो गया।
نمبر سے جب تحقیق ہوئی گاڑی کی تو پتہ چلا کہ وہ پی ٹی آئی کے لاہور کے مقامی ایم پی اے ہیں، پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں، ان کی گاڑی ہے۔ پھر جب ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو تھوڑی لترول لگائی گئی، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں چلا رہا تھا، میرے ڈرائیور اور گن مین چلا رہے تھے، گاڑی میری ہی ہے۔ تو جب ان کی ڈرائیور کی اور گن مینوں کی لترول ہوئی تو انہوں نے بتا دیا صاحب کہ بھائی ہمیں تو پارٹی کی طرف سے حکم ملا تھا اس کو اڑا دو، اور اس کے بعد وہ الزام لگا دو جا کے پنجاب پولیس پہ کہ پنجاب پولیس نے اس کو قتل کیا۔ وہ کیس بھی ابھی درج ہوا ہے، وہ کیس بھی ابھی چلے گا، اس میں بھی خان صاحب پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ابھی تو بہت کیس ہیں، 240 کیس ہیں، اس میں سے 160 کے قریب تو صرف چوریوں کے کیس ہیں، ڈاکوں کے کیس ہیں، بڑے بڑے ڈاکے مارے ہوئے ہیں جو ابھی جلدی جلدی یہ جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ بس جب اللہ چاہے گا اس وقت ہی آ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ اس بندے کو کیوں چاہے گا بغیر سزا کے باہر رکھنا جس نے یتیم بچیوں کو تک کو نہیں بخشا ہے، جن کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے، وہ یتیم خانے میں، سرکاری یتیم خانے میں پڑی ہوئی تھی آشیانہ لاہور میں۔ وہاں کے وہ جو انچارج ہے اس نے تو پوری کی پوری ویڈیو بنا دی ہے، اس نے پورے ثبوت رکھے ہوئے تھے، اس وقت وہ بے بس تھی، شور مچاتی رہی ہے، اس کو ننگا کیا گیا، اس کو گلیز کیا گیا، یقین جانیے اس کے ساتھ ایسا ایسا ظلم ہوا کہ مولی لے کے نا اس کو مرچیں لگا کے نا تو اس کے نازک اعضاء میں داخل کی گئی، یہاں تک اس پہ ظلم ہوا۔ کیوں کہ اس نے ان کے راز کھولے تھے کہ بھائی اس طرح یہ بچیاں زمان پارک لے جائی جاتی ہیں، وہاں سے پہلے خان صاحب کو پیش کی جاتی ہیں، وہ اپنی درندگی بجھا لیتا ہے تو پھر پن کی پیرنی کے والے ہو جاتی ہیں، پھر ان کو وہ اپنے جنوں کے آگے جو انسانی اعضاء کی ہڈیاں ملی تھی نا وہاں پہ انسانی جسموں کی، وہ ان بچیوں کی ہڈیاں تھیں۔ تو جب اس طرح کا ظلم ہوتے ہو رہا ہو تو پھر اللہ کی پکڑ میں تو بندہ آ ہی جاتا ہے نا، پھر یہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے اور اس کو رہائی ملنا ناممکن ہے۔ یہ جتنا مرضی کرپٹ جج میں کہتا ہوں پچھلے حصے کا بھی زور لگا لینا پھر بھی اس کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے اور اللہ خود سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ بے قصور ہوتا ہے نا خان تو 24 گھنٹے بھی جیل میں نہ رہتا۔ اللہ کا انصاف ہے کہ قصوروار کو وہ باہر نکلنے نہیں دیتا ہے اور بغیر قصور والے کو پوری دنیا بھی مل کے سزا دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے نا جی۔ تو لہذا آج ایک کیس میں تو اس کو ریلیف مل جائے گا لیکن باہر آنا ناممکن ہے۔ باقی یہ جتنے بھی جج ہیں نا یہ مایوں دلاور کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ ان سب کا اشر بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ یہ بندیال جو سب سے زیادہ اچھل رہا ہے تو اس کے 2 چمچے نا ان کا جو اشر ہوگا نا، یہ 14 دن باقی رہ گئے ہیں اس کے ٹوٹل 14 دنوں بعد اس کا دیکھیے گا کیا اشر ہوگا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اپنے بیوی بچے لے کے امریکہ بھاگ جاؤں گا اپنے آقا کے پاس جس کے اشاروں پہ میں یہ سب فیصلے کرتا رہا ہوں، جس سے ڈالر وصول کیے ہوئے ہیں۔ غدار جتنے بھی ہوتے ہیں نا وہ امریکہ ہی بھاگتے ہیں۔ وہ دیکھیں وہ جنرل جس نے 4 سال تک عمران کے کہنے کے ساتھ عمران کے ساتھ مل کے امریکہ کے کہنے پہ سی پیک روکے رکھا تھا، وہ پیزے والا جنرل، وہ دیکھ لیں امریکہ بھاگ گیا ہوا ہے نا۔ چاہے کوئی جرنل ہو، چاہے جج ہو، چاہے کیا نام ہے سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو نا، میں ایک صحافی ہوں، میرا کام ہے ان کی اچھائیاں بھی بیان کرنا اور برائیاں بھی بیان کرنا۔ ابھی تک میں نے موجودہ آرمی چیف کی اچھائیاں ہی اچھائیاں دیکھی ہیں، کیونکہ میں ان کو آج سے نہیں، میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں۔ تو جب بھی کوئی غلط فیصلہ دیکھوں گا نا، غلط کام دیکھوں گا، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا جو ان کی مخالفت کروں گا۔ میں شروع سے ہی قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کرتا آ رہا ہوں، لیکن اس دن وہ جو لاہور گئے ہیں نا اس کی میں نے کھل کے مخالفت کی ہے، اور آئندہ اگر ایسا کریں گے تو اس کی بھی کروں گا، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ مقامی حکومت کا کام ہے، پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے، پنجاب کے
वज़ीर आला पंजाब गए हैं, फिर वज़ीर आज़म गए हैं, तो जजों का क्या काम है जाके वहाँ पे वो चमचेगिरी करना? जजों का कोई काम नहीं है। जजों का काम है 54,000 जो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़े हुए हैं वो निपटाओ। किस चीज़ की सैलरियाँ ले रहे हो? हाँ, एक और बात मैं जो भूल गया था, ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं जिससे अवाम की चीखें निकल गई हैं ना, ये जनाब इमरान खान ने मायदा किया था IMF के साथ, लिखा हुआ नेट पे मौजूद है। अभी गूगल सर्च करें, नेट पे IMF के साथ इमरान का मायदा निकालें। अगर उसमें 60 रुपये यूनिट बिजली करने का ना लिखा हो तो जो सज़ा आप कहें मैं तैयार हूँ भुगतने को। और उसमें 300 रुपये लीटर पेट्रोल का कहा लिखा हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, 300 रुपये लीटर पे ही जाएगा, अभी 10 रुपये और बढ़ेगा। ये भी चेक कर लें। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, आजकल कुछ भी छुप नहीं सकता है, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती है। तो ये मायदा भी ऑनलाइन मौजूद है, आप चेक कर लें। ये लिख के दिया हुआ खान साहब ने, कश्मीर जैसे लिख के दिया ना, ऐसे लिख के दिया हुआ है कि पेट्रोल हम 300 रुपये लीटर करेंगे, बिजली का यूनिट फी यूनिट कितना 60 रुपये का करेंगे, अवाम की चीखें निकलवाएंगे, अवाम का खून निचोड़ेंगे। IMF तो यही चाहती थी कि अवाम का खून निचोड़ा जाए, तो वो निचोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर इनकी मजबूरी थी, अगर ये उसकी कोई भी बात नहीं मानते हैं, जितने मर्जी जुलूस निकाल लें, जो मर्जी कर लें, ये नहीं वापस होगा। हाँ, एहतजाज करना है तो इस बात पे करें कि ये जो जजों को, ब्यूरोक्रेट्स को, वकीलों को, सरकारी मुलाजमीन को, चाहे छोटे लेवल पे है चाहे बड़े लेवल पे है, जो भी है सबको फ्री बिजली बंद की जाए, फ्री पेट्रोल बंद किया जाए। चाहे जर्नल है, चाहे कर्नल है, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे सदर है, चाहे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चाहे जज हैं, सबको एक लेवल में अवाम के बराबर कर दिया जाए। और उसके बाद ये जो टैक्स लगते हैं ना, बीच में यूनिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यूनिट तो वापसी नामुमकिन है, मुझे भी पता। जो लोग कह रहे हैं ना गवर्नमेंट कम कर सकती है तो नहीं कर रही है, वो जाहिल है, जाहिल। पाकिस्तान के 90% लोग जाहिल हैं, हकीकत है जो। तो वो बिजली वापस कभी भी नहीं होगी। हाँ, 6 महीने सब्र कर जाएं, 6 महीने बाद इंशाअल्लाह नबी पाक के सदक़े में इमरान की छुट्टी हो जाएगी। इसकी पार्टी बिल्कुल, मैं लिख लें मेरी बात आज, इसकी पार्टी का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। ये बंदयाल को उठने दें, उसके बाद देखिए क्या असर होता है इसका। और उसके बाद फिर क्या होगा कि इसके बल्ले का निशान भी वापस हो जाएगा। और इसके बाद इंशाअल्लाह नबी पाक के सदक़े में 2/3 अक्सरियत के साथ नवाज शरीफ वापस आएगा और वो आके तो बिजली के, गैस के, पेट्रोल के रेट कम करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो किसी के प्रेशर में नहीं आता है। और उस वक्त तक 6 माह रह गए हैं मज़ीद उस एग्रीमेंट को जो IMF के साथ इमरान खान ने किया हुआ है, सिर्फ 6 महीने बाकी हैं उसको ख़त्म होने में। तो 6 महीने ये हमें सब्र करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए इतना तो गवर्नमेंट कर सकती है ना कि जो फ्री टैक्स, जो फजूल टैक्स उसमें लगाए जाते हैं, वो टैक्स ख़त्म कर दिए जाएँ सारे। क्योंकि अगर मेरा 60,000 रुपये बिल आया हुआ, मेरे घर में कोई AC नहीं है और पंखे चल रहे, कूलर भी नहीं है, पंखे छत वाले हैं सब बस, और सब एनर्जी सेवर हैं, 60,000 रुपये मुझे बिल आया हुआ है। तो लेकिन ये है कि हमारा घर बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 कमरे नीचे हैं, 4 उससे ऊपर हैं, 4 उससे ऊपर हैं, 12 कमरों का घर है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी फैमिली है, मेरे बेटे हैं, बहुएँ हैं, पोते पोतियाँ हैं, सब हैं, हम मुश्तरका तौर पे इकट्ठे रहते हैं। तो लेकिन इतना गवर्नमेंट कर सकती है कि जिन लोगों को फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री पेट्रोल मिल रहा है, उनका भी ख़त्म कर दिया जाए और वो रिलीफ अवाम को टैक्सों की सूरत में दिया जाए। चलें, वो गवर्नमेंट पाबंद है IMF के मायदे की जो इमरान खान ने किया हुआ है कि वो उसमें कमी नहीं कर सकती है। और अभी PTI के ही लोग, PTI के ही वे एक नंबर के झूठे और फ्रॉडी बंदे हैं। वो ये मलबा भी मौजूदा हुकूमत और शहबाज शरीफ की 1 साल की हुकूमत पे डाल रहे हैं। भाई मायदा करके आया है इमरान नियाजी कि ये जी हम करेंगे, मायदा ऑनलाइन मौजूद है।
اور کس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ مہنگائی ساری شہباز شریف نے کی ہے، اس نے تو ملک بچایا دیوالیہ ہونے سے۔ تو اب ان جھوٹوں کا جھوٹ کا دور نہیں ہے، ان کا لیڈر جھوٹا ہے تو یہ بھی جھوٹے ہی ہیں۔ اب سچ کا دور ہے، اب گوگل کا دور ہے، گوگل کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، گوگل جو سچ ہوتا ہے وہی بتائے گا آپ لوگوں کو۔ گوگل پہ سرچ کر لیں کس نے معاہدہ کیا ہوا ہے، کس ریٹ پہ کیا ہوا ہے، اگر یہ نہ لکھا ہو تو جو سزا کہو میں بھگتنے کو تیار ہوں، کسی بھی کورٹ میں لے جاؤ میں جانے کو تیار ہوں، کیس کر دو میرے پر جا کے کہ بھائی اس نے جھوٹا بلاگ کیا، میں وہاں پہ ثبوت دوں گا، پورے کا پورا وہ پلندہ ہی اٹھا کے لے جاؤں گا، جو آن لائن موجود ہے اس کا پرنٹ نکلوا کے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ خان صاحب کا کرتوت ہے، انہوں نے عوام کو مروایا ہوا ہے اتنا سخت معاہدہ کر کے۔ تو اب دیکھیں آج فیصلہ آ جائے گا ایک کیس کا، باقیوں کا یہ 14 دن بعد جس وقت یہ موجودہ بندیال چلا جائے گا نا، اس کو بندیال نہیں ویسے گندیال کہنا چاہیے، جتنا گند اس نے آ کے عدلیہ میں پھیلایا نا اتنا تو ثاقب ناصور نے بھی نہیں پھیلایا تھا جتنا اس نے پھیلایا۔ تو باقی جو ہے نا، میں ڈرتا صرف اللہ کی ذات سے ہوں، باقی کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، کیا ڈرنا کیا، جو رات میری قبر میں باہر تو ہو نہیں سکتی ہے۔ باقی جو ہے نا ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ حق سچ بتایا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اور واحد میرا چینل ہے جو یوتھیوں کو یہ بتاتا رہتا ہے، دیکھیں جو یوتھی جیل میں سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جن کے ماں باپ رول گئے ہیں، جن کے ماں باپ اپنے گھر مکان بیچ کے قرض اٹھا کے اپنا سامان بیچ کے تو ان کے کیس لڑ رہے ہیں، ان کی بھی آواز میں بناؤں، میں اٹھا رہا ہوں ان کے خلاف بھی، ان کے حق میں آواز اٹھا رہا ہوں کہ بھائی ان کا ساتھ پی ٹی آئی کو دینا چاہیے، نہیں دے رہے ہیں، لا تعلق ہو گئے ہیں ان سے، تو ان کی بھی آواز میں بن رہا ہوں۔ اور اب بھی اگر یوتھیوں کو یہ میری باتیں سچی اور کھری ہوتی ہیں نا، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور یوتھیا تو سچ کو برداشت ان کو ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا ہاضمہ ہی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی پیدائش ہی جھوٹ پہ ہوئی ہے نا، تو جھوٹ سے ہی ان کی پرورش ہوئی ہے، جھوٹ سے ہی ان کا ہاضمہ درست رہتا ہے، سچ ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور آئے مل کے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اور جو بھی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں، ہاتھ اٹھائیں اور بلند آواز سے آمین آمین کہتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ تو مالک و خالق ہے، یا اللہ تو پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ اور دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، آمین۔ اور یا اللہ جو جو عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تو ان تمام عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیونکہ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، تیرے آگے سب بے بس ہیں۔ اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی کرپٹ جج ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے جس بندے نے بھی اس ملک کو تباہ کر کے اس حال تک پہنچایا ہے، یا اللہ تو ان سب کو اسی طرح تباہ و برباد فرما جس طرح انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا ہوں، سب کو کہتا ہوں جو کسی بھی پارٹی سے ہو جس نے ملک کو تباہ کیا ہے، اے اللہ تو اس کو تباہ فرما،
برباد فرما۔ اور اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ جو محافظ کھڑے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ISI کے چیف کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ISI میں جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو دشمنوں کے نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، دشمنوں کو ننگا کر دے، ان کو کھول کے رکھ دے۔ اور خاص طور پہ یا اللہ بلوچستان میں ہماری جتنی بھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں دشمن کا نیٹ ورک توڑنے میں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب خفیہ ایجنسیوں کی تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کو اپنے مقصد میں پاکستان اس دشمن کے نیٹ ورک کو توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کو کامیابی عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے FIA کے جتنے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، FIA میں جتنے بھی جوان ہیں افسران ہیں ان سب کو یا اللہ لمبی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ اینٹی کرپشن کے انچارج سمیت یا اللہ جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طرح یا اللہ چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نیب میں اس وقت 80% یوتھ کے عمران خان نے پرویز الہی کے ساتھ مل کے 4 سالوں میں بھرتی کیے ہوئے ہیں، اچھے نیک اور ایماندار لوگوں کو نکال کر ان یوتھیوں کو ان بے ایمانوں کو بھرتی کیا گیا ہے۔ یا اللہ تو ان کو ملک کا وفادار بنا دے، نہیں تو پھر ان کو نشان عبرت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے سی پیک کے تحت جو ہمارے ملک میں سی پیک بن رہا ہے اس کو بنانے میں غیب سے مدد فرما، جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن گیا ہے، یا اللہ اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، رنگ و روگن ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو جلد سے جلد ایکٹیو کرنے میں ہماری غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک کے تحت روس 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس میں تو غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما تاکہ یہاں سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے۔ اور یا اللہ اسی طرح سی پیک کے تحت چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، یا اللہ اس میں تو مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ سی پیک کے تحت جو ریل کی پٹڑیاں بچھائی جا رہی ہیں چائنا سے لے کے انگلینڈ تک، یا اللہ ان کو بچھانے میں آسانیاں پیدا فرما، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما اور اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی یا اللہ مشکل میں لوگ ہیں یا اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جوان ہو گئی ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھی نیک اور شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور ان کے نصیب اچھے کر دے، اور ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، رشتے کروانے میں بھی غیب سے مدد فرما، شادیاں کروانے میں بھی غیب سے مدد فرما، اور آگے والی زندگی میں ان کے نصیب اچھے کر دے، ان کو خوشیاں عطا فرما، اور ان کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بے اولاد بچے بچیاں ہیں یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما،
یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی غیب سے مدد کر کے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو بجلی گیس کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے یا اللہ ہم سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کے کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اس دنیا سے اب تک جا چکے ہیں ان سب کو یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ٹھنڈا فرما، اور ان کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور روز قیامت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، آرمی چیف کی حفاظت فرما، اور ان کے تمام ساتھیوں کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔